بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا میرا مقصد بنانے کا یہ تھا کہ آج ایک خوشخبری اور دوسرے نمبر پاکستان کے ایک لیڈر کو نااہل کر دیا گیا ہے۔ ایک یہ چیز اور ایک یہ چیز کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے باہر آ چکا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ FATF کیا ہے، اس کے بعد بات کریں گے عمران خان لااہل کیوں ہوا اور اس کے بعد میں کیا پروٹیسٹ سٹارٹ ہوئے، کیا ریئیکشن تھا، جو ایکس گورنمنٹ ہے اس کا کیا ریئیکشن تھا اور لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا 5 سال کے لیے جب ڈسکوالیفائی ہوا ہے، مطلب اس کو 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے۔ تو FATF سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ چلوں کہ FATF ایک فورس ہے جس کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا نام دیا گیا اور اس کا مقصد کیا ہے۔ جب 2020 میں اگست یا اکتوبر میں FATF کا ایک گروپ آیا تھا، ممبرز آف گروپس، جس نے پاکستان میں آ کر دیکھا کہ پاکستان کے حالات کیسے، پاکستان کی اکنامیکل کنڈیشنز دیکھی، پاکستان میں ٹیررزم دیکھا، پاکستان میں منی لانڈرنگ کے بارے میں دیکھا اور پاکستان کے کافی سارے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کو دیکھا۔ تو اسی وجہ سے جا کر فرائیڈے، کل کی بات ہے، کل جو پیرس میں 2 دن کی میٹنگ چل رہی تھی، تو اس میں جو پریزیڈنٹ آف FATF راجہ کمار نے پاکستان کو گرے لسٹ ہٹا دیا ہے۔ اچھا، FATF کا نقصان کیا تھا؟ جب پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں تھا تو اس میں نقصان کیا تھا؟ سب سے پہلے FATF کے بارے میں دیتا چلوں کہ FATF ہے کیا۔ FATF ایک آپ کو تو پہلے بتا دیا کہ ایک ایجنسی ہے، ایک فورس ہے جس کو جو مانیٹرنگ کرتا ہے، جو دیکھتا ہے، جس کو واچ ڈاگ بھی کہا جاتا ہے، مطلب کہ ایک نظر رکھتا ہے ایک ملک پر جو گرے لسٹ میں ہوتا ہے، اس کے فائنینشیل منی لانڈرنگ، اس کی ٹیررسٹ اٹیکس اور اس کے باقی سارے، اس سے ملک کو جو ملک گرے لسٹ میں ہوتا ہے اس کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کو سب سے پہلے نقصان ہوتا ہے کہ وہ فائنینشیل کسی اور ملک سے فائنینس نہیں لے سکتا، باقی دوسرے انویسٹر اس ملک میں آ کر انویسٹ کرنے سے بھی تھوڑا گھبراتے ہیں، تھوڑا اس ملک میں کہتے ہیں کہ ٹیررزم بہت زیادہ، اس ملک میں کافی سارے، جیسے منی لانڈرنگ میں بتا دیا کہ منی لانڈرنگ ایک بہت بڑا ایشو ہو جاتا ہے۔ تو اس سارے ایشوز کو سولو کر لیا پاکستان نے، اور گرے لسٹ سے نکلنے میں کیا بینیفٹ ہے پاکستان کو؟ اس سے بہت زیادہ پاکستان کو بینیفٹ ہے، سگنیفیکنٹ رول ادا کرے گا پاکستان میں، جیسے کہ دوسرے ممالک میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اسی طرح پاکستان میں انویسٹر آئیں گے، انویسٹمنٹ ہوگی، اور اس میں ایک اور چیز، پاکستان کو کافی سارے دوسرے ممالک سے جا کر لون بھی لے سکے گا اور پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ بھی ہوگی۔ یہ بہت سارے فائدے ہوں گے پاکستان کو، پاکستان فارن انویسٹمنٹ بھی کر پائے گا اپنے کافی سارے پروجیکٹ میں۔ یہ ہوگا FATF کی بات۔ اور دوسرے پہلو پہ آپ کو عمران خان کے بات بتاتا چلوں، وہ یہ بھی فرائیڈے کا ہی واقعہ ہے، یہ بھی فرائیڈے میں ہی ہوا کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا ECP، مطلب کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی توشہ خانم ریفرنس۔ توشہ خانم ریفرنس ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو توشہ خانم ریفرنس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ توشہ خانم ریفرنس کیا ہے۔ ایک جب وزیر اعظم یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جب کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے یا دوسرے ملک والے اسے کوئی تحفے دیتے ہیں، کوئی بھی چیز دیتی ہے، تو وہ اپنے ملک میں لے آتا ہے۔ تو اگر بات کی جائے، اس کا جو 20% ہوتا ہے وہ حکومت، جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ خزانے میں جمع کر رہا تھا، اور اس کا 80% خود لے لیتا ہے۔ لیکن عمران خان نے یہ کیا تھا کہ اس کا 50%، اس نے کہا نہیں 20% تو بہت کم ہے، تو 50% میں خزانہ میں جمع کروں گا اور 50% اپنے پاس رکھوں گا۔ تو یہ چیزیں توشہ خانم ریفرنس جب دائر ہوا اور عمران خان کو بلایا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، اس کے پاس اتنے نہیں تھے کہ آپ نے توشہ خانم کو کیوں نہیں بتایا، توشہ خانم کی جو ریفرنس تھے، جو توشہ خانم کے طوائف تھے، وہ آپ نے کیوں شو نہیں کروائے، اس کی جانکاری آپ نے کیوں نہیں دی۔ تو اسی وجہ سے عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا تقریباً۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ بھی نااہل ہوئی تھی، جیسے نواز شریف، اس پر بھی یہی کیس لگائے ہوتے۔ آرٹیکل 62 اور 63، آرٹیکل 62 اور 63 میں عمران خان نے خود ہی واضح کر دیا تھا کہ اگر ایک سربراہ جو مجرم ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے،
اسی وجہ سے نواز شریف کو بھی نااہل کر دیا، عمران خان کو بھی نااہل کر دیا، جس کی وجہ سے اب عمران خان کو نااہل کرنے کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد گورنمنٹ کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، رولنگ پارٹی ہے، تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دائر کر دی کہ جو عمران خان کی حکومت نے اس نے بھی ہمارے اوپر یہ الزامات لگائے تھے، وہ اس نے 163 165 اور 173 آرٹیکل کی نسبت ہمارے اوپر یہی الزامات لگائے تھے، اور اس کے اگینسٹ جو ایکس گورنمنٹ ہے تو انہوں نے کیا کہا، فواد چودھری نے کہا کہ یہ ہمارے اوپر ایک تماچا، ہمارے منہ پر گورنمنٹ، مطلب یہ تماچا ہے 230 ملینز پیپل پر جو حکومت نے لگایا. اور دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لاہور، پشاور، اسلام آباد اور کافی سارے ممالک میں مظاہرے بھی اس کے خلاف ہونے لگے. اور جو گوہر خان ہے جو اس کا عمران خان کا وکیل ہے، تو اس نے کہا کہ ہم یہ اس کے خلاف IHC اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دیں گے، اور اس کے خلاف ہم کیس لڑیں گے کہ کس وجہ سے عمران خان کو 5 سال کے نااہل کر دیا. میں کسی پارٹی کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں اس کے خلاف بات کر رہا ہوں کہ اگر پروف کرنا ہے تو پھر پاکستان کے الیکشن کمیشن یہ غلط ہے؟ کیا یہ موجودہ ساری حکومتیں غلط ہیں، یا ایک بندے کے پیچھے ہم سارا سسٹم غلط کہہ سکتے ہیں؟ تو یہی بات ہے کہ کیسی لگی ہے میری ویڈیو، آپ اپنی کمنٹس دے دینا کہ عمران خان کے بارے میں اور موجودہ حکومت کے بارے میں آپ کے کیا ویوز ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.